امرؤ القیس ایک اور بھی شخصیت ہے زمانہ جاہلیت کی، وہ مکے کے حوالے سے وہ سبع معلقات جو 7 لکھے گئے تھے قصیدے کعبے پر ٹانگنے کے لیے، وہ الگ موضوع ہے. یہ امرؤ القیس الگ ہے، یہ الکلبی ہیں. امرؤ القیس کی تیسری بیٹی کا نام ہے رباب. میں بہت تلاش کرتا نا کہ ام رباب کہاں لکھا ہوا ہے، ام رباب نہیں ملتا مجھے سوائے مرثیہ نگاروں کے مرثیوں میں یا نوحہ لکھنے والوں کے نوحوں میں. ام رباب امرؤ القیس کا لقب ہے، یہ کنیت ہے ابو الرباب، رباب کے والد، رباب کے والد. جناب رباب کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے گرچہ یہ ایک مجلس یا ایک سلسلہ گفتگو کم ہے، رباب وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں سرکار سید الشہداء کا حرم نصیب ہوا، اور ایسا نصیب ہوا کہ ایسا لگتا جیسے خدا نے بنایا ہی حسین کے لیے تھا. پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ مولا حسین علیہ السلام کی اولادوں میں سے کس خاتون کو اللہ نے بیٹے دیے، کس خاتون کو بیٹیاں دیں، اور کس خاتون کو دونوں عطا کیے. جن خواتین کو مولا حسین کے حرم اور وجود کی برکت سے دونوں ملے اور رباب ہیں، اور دونوں ایسے ملے کہ نہ ایسا بیٹا کسی اور کو ملا اور نہ ایسی بیٹی کسی اور کو ملی. رباب بنت امرؤ القیس عظیم شخصیت، امام علیہ السلام کے حرم میں، اور مصائب سے پہلے امام علیہ السلام کے اشعار میں جتنا تلاش کرتا گیا مجھے تقریباً ہر کتاب تاریخ میں رباب علیہ السلام کے حالات میں جہاں تک میں نے تلاش کیا مجھے یہی ملا کہ سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں لَأَمْرُكْ إِنَّنِي أُحِبُّ دَارًا، قسم ہے عمر کی، قسم ہے زندگی کی، کہ مجھے وہ گھر بہت پسند ہے. کون سا گھر؟ اس میں سکینہ اور رباب رہتی ہے. پھر فرماتے ہیں اور میں اپنے مال کا بڑا حصہ ابذل جل مالی، اپنے مال کا بڑا حصہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان دونوں سے، اور اپنے مال کا بڑا حصہ میں ان پر خرچ کرنا چاہتا ہوں. اور کسی سوال کرنے والے کو سوال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں نے ترجمہ کیا محاورے کے اعتبار سے اصلی الفاظ کے ترجمے کو چھوڑ کر. غور کیجئے، ایک ہے زر، ایک ہے زن، ایک ہے زمین. یہ تینوں لفظ عجیب و غریب لگتے ہیں اگر آل محمد کے خلاف جائے، اور ان تینوں لفظوں کو امام نے بڑی اہمیت دی. گھر پسند، عورت پسند، اور ان دونوں پر مال خرچ کرنا پسند. کون دونوں؟ ماں اور بیٹیاں، سکینہ اور رباب. امام علیہ السلام کا جملہ بالکل ویسے ہی لکھے جانے کے قابل ہے جیسے مولا عباس کی شام نے فرمایا تھا کہ میری جان تم پر قربان ہو جائے عباس. ایسے ہی لَأَمْرُكَ، مجھے قسم ہے زندگی کی کہ مجھے وہ گھر بڑا پسند ہے، اس میں سکینہ اور رباب رہتی ہوں. میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. یہ بات یاد پھر دلا دوں کہ مولا حسین کی محبت کا معیار عام افراد کی محبت کا معیار نہیں ہے. اور مولا حسین کے گھر میں اور بھی ازواج مطہرات ہیں آپ کی، لیکن کسی اور کے بارے میں امام کے کلمات کم از کم مجھے نہیں ملے کہ امام نے اس طرح سے مشخص فرما دیا ہو، نام لے کر رباب
اور امام کے الفاظ میں ام رباب نہیں ہے، رباب ہے۔ بیٹی کا نام سکینہ یا سکینہ پڑھ لیجیے۔ جناب رباب کی تعریف میں امام کے الفاظ، اور جناب رباب نے واقعاً ایسا نبھایا کہ سرکار سید الشہداء کے ساتھ ساتھ بہت منتخب تھیں، یوں کہہ لیجئے کہ خدا کے انتخاب کو مصطفیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ کے انتخاب کو مرتضیٰ کہتے ہیں، مرتضیٰ کے انتخاب کو حسن و حسین کہتے ہیں، اور حسین کے انتخاب کو رباب کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے اپنے زمانے کی ختیجہ طاہرہ ہیں، اپنے زمانے کی سرکار سید الشہداء کے لیے ایسی شریک حیات ثابت ہوئی کہ واقعی کربلا کی ساری ماؤں کی تاریخ ایک طرف، اصغر کی ماں کی تاریخ ایک طرف، اس لیے کہ ہر ایک شہید کی ماں نے اپنے بچے کو قربان تو کیا ہے، مگر دودھ پیتا ہوا کوئی بھی نہیں تھا، دودھ پیتا ہوا تو کوئی بھی نہیں، کوئی قدموں پہ چل کے گیا، کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر گیا، کوئی میدان میں دوڑتا ہوا گیا، ایک ہی تو ہے کہ حسین کی گود میں گیا۔ رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، حضرت رباب کے مصائب پڑھنے ہیں، اور رباب جیسی ماں، بعض علماء نے جناب رباب کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ جناب رباب کی خدمت میں بڑا مشکل وقت تھا، جب امام علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر، اتنا غریب تھا زہرا کا لال کہ پوچھتا تھا کوئی ناصر ہے میرا؟ آخر وقت میں بھی امام چاہتے تھے کوئی نکل آئے ان میں سے، کوئی اور حر بن جائے، حل من مغیث، ہے کوئی فریاد کو پہنچنے والا، حل من ذاب یذب حرم رسول اللہ، ہے کوئی رسول خدا کے حرم کی حفاظت کرنے والا۔ امام کی استغاثے کی آواز پر خیموں میں شور بلند ہوا، امام میدان سے واپس پلٹا ہے، فرمایا ابھی حسین زندہ ہے، یہ گریہ کس لیے کر رہے ہیں؟ خواتین نے عرض کی مولا سے، مولا اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ رونے والوں، عرب میں جب بچوں کو لٹاتے تھے تو کپڑے میں لپیٹ کر باندھ دیا کرتے تھے، اور گہوارے کے ساتھ ایک اور ڈوری استعمال کرتے تھے کہ بچہ کروٹ بھی لے تو ڈوری کی وجہ سے زمین پہ نہ گرے۔ بالکل ایسے ہی اصغر نے کیا جیسے آپ کے دادا نے کیا تھا، اس ڈوری کو توڑ دیا، ورنہ گہوارے سے نیچے گرنا ممکن نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے ناصر کہتا ہو، بابا میں ہوں نا، آپ پکار رہے حل من ناصر، بابا خیمے میں آئیے، میں ہوں نا۔ شہزادے کے لیے امام فرماتے ہیں جناب رباب سے، رباب لائیے، ہم اسے لے جائیں، شاید کے پانی کی سبیل بنے۔ جناب رباب کہتی ہیں مولا سے، مولا میں اس کو تیار کر دوں؟ پہلے تیار کیا کرنا تھا؟ بعض کہتے ہیں آپ نے کرتا بدلا ہے، اور کرتا بھی سفید پہنایا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ماں اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا رہی، اس لیے کہ رباب کو یقین کامل ہے کہ جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ رباب سے، اصغر سے آپس میں کیا باتیں ہوئیں؟ بچہ بڑا سمجھدار ہے، جب مدینے سے قافلہ نکل رہا تھا تو بہن کی گود چھوڑ دی تھی، حسین نے کوئی جملہ کہہ دیا تھا۔ یہاں ماں کہتی ہیں بیٹا اصغر، تیری ماں سیدانی نہیں ہے، ماں کی عزت کا خیال کرنا۔
بیٹا جتنا رونا ہے خیمے کے اندر رو لو، باہر جا کے مت رونا. لوگ کیا کہیں گے کہ حسین کا خون ہے، تو حسین کا خون تو کبھی نہ روتا، یہ ماں کے شیر کی کمزوری ہے. تو بیٹا ماں کا خیال کرنا. بچہ ماں کو دیکھتا جاتا ہے، ماں کہتی جاتی ہے بیٹا جب تک تمہارے بابا کے اقربا اور اصحاب زندہ تھے نا، تمہارے بابا کے جسم پہ زخم نہیں لگا تھا. اصغر تیرے ہوتے ہوئے بابا کو زخم نہ لگا. پھر رو کے کہتی تھی بیٹا جب دادی زہرا کے پاس حوض کوثر پہ پہنچو تو کوثر پینے میں جلدی نہ کر لینا، اپنے بابا کا انتظار کرنا، بابا تجھ سے زیادہ پیاسا. ماں کی باتیں اصغر سنتے تھے جیسے سب سمجھ میں آ گیا ہو. جناب رباب نے اصغر کو تیار کر کے امام کی آغوش میں دیا، امام نے سینے سے لگا لیا. اللہ اکبر. رونے والوں، میدان کربلا میں امام کی آمد ہے. میں پورا مقتل نہیں پڑھ پاؤں گا، صرف خاص جملے پڑھ رہا ہوں. مقتل آپ سن چکے، بس یہ جملہ سن لیجئے کہ رباب کی نصیحت پر اصغر نے کیسے عمل کیا. میدان کربلا میں جلتی ہوئی زمین پہ امام لٹا چکے، اصغر روتے نہیں ہیں. امام نے بچے کو ہاتھ میں بلند کیا، بچہ روتا نہیں کہ ماں نے سمجھا کے بھیجا ہے. ماں کی دوسری نصیحت کیا تھی کہ بیٹا تیرے ہوتے ہوئے بابا کو زخم نہ لگے. پتہ نہیں ہرملہ اتنا ماہر کیسے ہو گیا کہ آنکھیں بند کر کے تیر چلائے اور بچے کے گلے پہ لگ جائے. میں ہرملہ کی تعریف کروں کہ آنکھیں بند کی تھی؟ نہیں، ہرملہ آنکھیں بند کر کے تیر چلائے تو تیر کے خطا ہونے کا امکان ہے. ہرملہ کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں 6 تیر لایا تھا اور 3 تیر نشانے سے خطا کر گئے. ہرملہ کے اپنے امیر مختار کے سامنے ہرملہ کا بیان تھا یہ کہ 6 تیر لایا تھا، 3 خطا ہو گئے، 3 نشانے پہ لگائے تھے. نشانے پہ کیسے لگائیے؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں اس کا نشانہ تو ہرملہ کی آنکھیں بند تھیں تو امام علیہ السلام بن رہے تھے. بچے کو ماں کی نصیحت یاد تھی، اپنے آپ کو ایسے اچھالا جیسے گہوارے سے گرایا تھا نا، ایسے باپ کی گود میں اچھالا اور تیر کو اپنے گلے پہ لے لیا. لیکن اصغر بیچارہ کیا کرے، شاید پلٹ کے ماں سے کہے اماں میں نے بڑی کوشش کی کہ بابا کے بازو پہ زخم نہ لگے، مگر اماں میں کیا کرتا، میرا گلا چھوٹا پڑ گیا اور ملا کا تیر اتنا بڑا. اللہ اجرکم اللہ. رونے والا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. کربلا میں اتنا بڑا تیر نہ حضرت عباس پہ چلا ہے، نہ جناب علی اکبر پہ چلا ہے، نہ خود مولا حسین پہ چلا ہے. اتنا بڑا تیر جسے استعمال کرتے تھے کب؟ جبکہ کوئی گھوڑا وحشی ہو جاتا تھا، کنٹرول میں نہیں آتا تھا، تو اسے تیر مار کے گراتے تھے. یا یہ تیر استعمال کرتے تھے اونٹ کو نہر کرنے کے لیے. امام علیہ السلام کے ہاتھ میں بچہ ہے اور تیر گردن میں یہاں تک گیا اور پار کرتا ہوا حسین کے بازو میں لگا ہوا. حسین کیسے الگ کریں گے؟ امام نے بچے کے گلے میں لگے ہوئے تیر کو ہلایا، بچہ تڑپ گیا. امام نے ہاتھ کو روک لیا، امام نے پھر تیر کو ہلایا، بچہ تڑپ گیا. ماں نے تو کہہ دیا تو رونا مت. باپ نے منہ چوم کر کہا بیٹا اگر ایسے تڑپتے رہو گے تو باپ تیر کیسے نکالے گا، بیٹا تڑپنا مت.
ہائے علی اصغر ماں کی بات بھی مانی اور باپ کی بات بھی مانی. ارے ایسے تیر نکل گیا کہ بچہ مسکراتا ہوا واہ مصیبت. ارے تیر تو نکل گیا, بچے کا گلا ایسے کٹ گیا کہ زہرا کا لال پریشان ہے. اجرکم اللہ. رونے والوں, جب کبھی زیارت عاشورہ پڑھو اعمال عاشورہ کے عنوان میں, تو وہ 7 مرتبہ آگے بڑھنے والا عمل 7 مرتبہ پیچھے ہٹنے والا عمل کیا جاتا ہے. امام علیہ السلام 7 مرتبہ آگے بڑھے تھے اور 7 مرتبہ پیچھے بھی ہٹے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام پڑھتے جاتے تھے اور بڑھتے اور ہٹتے جاتے تھے. یعنی تقریباً 14 مرتبہ امام نے کلمہ استرجاع پڑھا. اکبر کو اٹھایا 1 مرتبہ پڑھا, عباس نے آواز دی 1 مرتبہ پڑھا, قاسم کو اٹھایا 1 بار پڑھا, اصغر کو اٹھایا 14 مرتبہ امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون. رونے والوں, میں ایک جملہ کہتا ہوں, شاید روایت سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اگر آپ کے کسی عزیز کا انتقال خدا نخواستہ ہو گیا ہو, آپ پرسہ دینے کے لیے پہنچیں اور اس عزیز کے 4 بیٹے ہوں 5 بیٹے ہوں, آپ ہر ایک سے ملتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر ایک بیٹا ہو تو 1 دفعہ کہتے ہیں, 2 ہوں 2 مرتبہ کہتے ہیں, 4 ہوں تو چاروں سے الگ الگ مل کے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے امام سجاد کے جملے ہیں, فرماتے ہیں منحال سے منحال, یہ تو بتاؤ کہ ہرملہ گرفتار ہوا کہ نہیں ہوا؟ منحال کہتے ہیں میں کوفے سے آتا ہوں مولا, ابھی تک ہرملہ گرفتار نہیں ہوا ہے. تو امام فرماتے ہیں منحال, اب مختار کو سلام کہنا اور کہنا کہ جب بھی ہرملہ گرفتار ہو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور اسے آگ میں جلا دیا جائے. رونے والوں, بعض کہتے ہیں یہ منحال نے سوال کیا یا کسی اور نے روتے ہوئے امام سے پوچھا مولا اتنا سخت جملہ ہرملہ نے کیا تھا؟ امام فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ ہرملہ نے خالی ایک اصغر کے گلے پہ تیر مارا تھا؟ ہرملہ نے وہ تیر جو چلایا ہم 14 معصومین کے قلب پہ لگا. مجھے تب سمجھ میں آیا امام کیوں کہتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کبھی پرسا رسول خدا, کبھی پرسا فاطمہ زہرا, کبھی پرسا حسن مجتبیٰ. رونے والوں, امام علیہ السلام در خیمہ پر آ گئے. در خیمہ پہ آنے کے بعد امام نے آواز دی, آواز رباب کو دی ہے, رباب آئیے آپ کا بیٹا واپس آ گیا. اور رباب کے آنے سے پہلے امام جب لائیں بچے کی لاش کو تو ایسی حالت تھی کہ امام نے اس پر اپنی ابا کا دامن ڈال دیا. آواز رباب کو دی ہے اور رباب سے پہلے سکینہ دوڑ کر آئی. سکینہ تو امام کی چہیتی بیٹی ہے نا, اور اصغر سے بڑی محبت کی سکینہ کو. دیکھا کہ جب بھیا گیا تو خیمے میں رو رہا تھا, اب واپس خاموش روتا نہیں ہے. سمجھی شاید بابا پانی پلا کے لے آئے. لپٹ گئی قدموں سے, بابا اصغر بڑا پیارا تھا, اسے پانی پلا کے لے آئے. بابا سکینہ پیاسی رہ گئی. امام نے ابا کا دامن ہٹایا. خدا کسی 4 سال کی بہن کو 6 مہینے کے بھائی کا گلا کٹا ہوا ایسے نہ دکھائے جیسے سکینہ اصغر کا چھدا ہوا گلا. واہ محمد واہ مصیبت. بس رونے والوں, آپ نے گریہ کر لیا, مجلس تمام ہو گئی. فرش عزا پہ آ کے بیٹھے ہو, باپ کا حوصلہ اور ہے, ماں کا حوصلہ اور ہے. عجیب جملہ ہے, امام علیہ السلام نے بچے کی لاش کو ماں کی گود میں دیا ہے. بچے کی لاش کو دیکھ کر ماں نے عجیب کام کیا,
نہ فریاد کی، نہ بیٹے پر آنسو بہائے. عجیب جملہ تھا. بس یہ جملہ تاریخ نے لکھا کہ فرمایا بنیا اب مثلو کا تنہر، اے پیارے بیٹے کیا تجھ جیسے کم سے نہر بھی کیے جاتے. نہر کا مطلب کیا؟ رونے والوں، تیر اتنا بڑا تھا کہ بچے کے دونوں کان کی لبوں کے درمیان سے پورا گلا کٹ چکا تھا. واہ مصیبت. امام نے بچے کی لاش کو ماں کی گود میں دیا. سلام عثمان پر جس نے اصغر کی لاش کو سنبھالا، ہاتھ نہیں کانپے، زبان سے جملہ غلط ادا نہیں ہوا، بلکہ امام علیہ السلام نے رباب کو ساتھ میں لیا، پشت خیمہ پر آئے. پشت خیمہ پر آ کر رونے والوں، کون اٹھائے گا اصغر کی میت کو؟ حسین قبر بنانا چاہتے ہیں نا. کتنا مشکل وقت تھا. دکھیاری ماں بچے کی لاش کو لیے ہوئے حسین ذوالفقار سے قبر بناتے جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے جاتے ہیں. واہ محمد مولا، ماں کی گود سے قبر میں کیسے اتارا ہوگا؟ ارے قبر میں اتار دیا تھا تو کاش وہ وقت نہ آتا جب بچے کا ننھا سا گلا نو کے سینہ پہ اٹھانے کے لیے ارے قبر کو کھودا گیا. واہ محمد، واہ مسلم.